میں انہیں سلام کرتا ہوں، اتنی دیر سے وہ کھڑے ہو کے سن رہی ہیں، ان کے جذبے کو سلام۔ بچوں کی تربیت کیجیے۔ پہلے ماں باپ مرتے تھے تو بچے یتیم ہوتے تھے، اب ماں باپ زندہ ہے تو بھی بچے یتیم ہیں۔ ماں باپ کے جیتے جی بچے یتیم ہیں، کیوں؟ ماں موبائل میں لگی ہے، باپ موبائل میں لگا ہے، بچے کی تربیت کون کرے گا بھائی؟ بچے کو ٹائم کون دے گا؟ یہ بکری کے بچے ہیں، یہ مرغی کے بچے چوزے ہیں کہ خود بخود پرورش پا جائیں گے؟ آخر بکری کا بچہ چند منٹ میں چلنے لگتا ہے، مرغی کا بچہ 1 منٹ میں چلنے لگتا ہے، انسان کا بچہ 2 سال تک کیوں نہیں چلتا؟ جو اللہ بکری کے بچے کو چلا دیتا ہے 4 منٹ میں، مرغی کے بچے کو چلا دیتا ہے 1 منٹ میں، چڑیا کے بچے کو چلا دیتا ہے چند منٹوں میں، آخر وہ اشرف المخلوقات کو 2 سال تک کیوں پڑا رکھتا ہے، کیوں نہیں چلاتا؟ اس لیے کہ بکری کا بچہ کھانے کے لیے پیدا ہوا، کھائے گا پیے گا، دوسرے کام آئے گا، مر جائے گا۔ مرغی کا بچہ کسی کے لیے ذبح ہو جائے گا، کھانے پینے کام آئے گا، مر جائے گا۔ لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، قیادت کے لیے، سیادت کے لیے، امامت کے لیے، قوموں کو جو ہے وہ اپنے پیچھے چلانے کے لیے انسان پیدا ہوا ہے۔ تو وہ 2 سال تک پڑا رہے گا تو پڑے پڑے ماں کی گود کی وہ برکت اٹھائے گا، اور ماں اس کو دودھ پلائے گی تو اپنے سینے کے جذبات منتقل کرے گی، احساسات منتقل کرے گی، کردار منتقل کرے گی، عشق رسول منتقل کرے گی۔ کسی انگریز مفکر نے کہا تھا، ارے انگریزوں کی بات سنتے ہو، کم سے کم اس کی تو سن لو۔ اس نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ اچھی قوم اچھی ماؤں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو ٹیپو سلطان کا ذکر سنانا، ٹیپو سلطان، یہ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، جب سلطان نے اپنے بھائی کو انگریز کے پاس بھیجا تو آنے میں دیر ہو گئی، تو لوگ کہنے لگے سلطان کا بھائی انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا ہے، اسی لیے آنے میں دیر ہو رہی ہے۔ سلطان گھر میں آئے، غصے میں ٹہلنے لگے، برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ماں ماں ہوتی ہے، سلطان ہو کہ عالم ہو کہ مفتی ہو کہ ولی ہو، سب بچہ بیٹا بچہ ہی ہوتا ہے۔ ماں نے بیٹے کو بے چین دیکھا، پوچھا سلطان بے چین ہو؟ کہا ماں تمہارے بیٹے نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا۔ ماں بیٹھی تھی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کیا کہا تو نے؟ میرے بیٹے تو بھی دیتا، تیسرے سے آتا تو بھی دیتا، حتیٰ کہ 10 کے 10 دروازے سے آتا تو بھی دیتا۔ وہ ننھا سا شہزادہ نبی کے گھر کا، اس نے اتنے بڑے مجمع میں جب کہ لوگ اش اش کرے دو، او واہ واہ واہ، کیا داد و فریاد ہے، 10 دروازے سے بھیک۔ نبی کے گھر کے خاندان کے، نبی کے گھر کے بچے، بس تربیت کی برکت، بس۔ اور یہ تو بخیلی ہے، یہ کون سی سخاوت ہے تیرے دادا کی؟ کہا یہ کیا بخیلی، 10 دروازے سے تیرے بخیلی؟ اور کہا ایک سے اتنا نہیں دیا کہ دوسرے سے آنا پڑا، دوسرے میں بھی جھولی بھری کہ تیسرے سے آنا پڑا، تیسرے میں بھی کام نہ بنا کہ چوتھے سے آنا پڑا۔ اور یہ تیرا دادا تھا۔ اب ذرا سخاوت سن، میرے نانا اتنے سخی تھے کہ ایک مرتبہ جس کو دے دیتے تھے دینے والا بنا دیتے تھے۔ واہ کیا جود و کرم ہے، شیخ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ وہ پوچھا تیرا نانا کون تھا؟ کہا وہی جس کو دنیا محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتی۔ یہ میرے نانا آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ ارے نجف پہ جا کے دیکھو، جو نجف کا بادشاہ آج دونوں ہاتھ سے کائنات کو بھیک بانٹ رہا ہے، اس کو کس نے عطا کیا ہے؟ جا کے کربلا میں دیکھو، جو دونوں ہاتھوں سے بھیک بانٹ رہا ہے، اس کو دینے والا کس نے بنایا ہے؟ جس کے لیے دنیا کہتی ہے خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں، مانگنے والا تیرا، اس غریب نواز کو دینے والا کس نے بنایا ہے؟ بغداد کا تاجدار جس کی چوکھٹ پہ جھاڑو لگا کے لوگ ولی بن رہے ہیں، اس کو دینے والا کس نے بنایا؟ اس کو دینے والا ایک ہی جسے دنیا محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ خالی کا ایک مطلب ہوتا ہے اونلی اور صرف۔ اب سمجھے؟ تو بھائی دولت جتنی زیادہ ہوتی ہے، توجہ، دولت جتنی زیادہ ہوتی ہے، رکھنے کے لیے اتنی بڑی تجوری چاہیے، اتنی بڑی جگہ چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر کوئی کروڑ پتی ہے تو بیگ میں کام نہیں بنے گا، تجوری چاہیے۔ ارب پتی ہے تو تجوری میں کام نہیں بنے گا، کئی تجوریاں چاہیے۔ دولت جتنی ہو اتنی بڑی جگہ چاہیے رکھنے کے لیے۔ لیکن یہ نبی کے ہاتھوں کا معجزہ ہے کہ دونوں جہان کی نعمتیں اکیلے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ نہ یہ آدم کی شان ہے، نہ یہ موسیٰ کی شان ہے، نہ یہ خلیل کی شان ہے، یہ کسی کی شان نہیں ہے، یہ شان
तारीफ मुस्तफा जान रहमत की है कि दो जहां की नेमतें हैं, उनके खाली हाथ में वो अपने हाथों में दो जहां की नेमतें रखते हैं। सिर्फ उन्हीं के हाथ में, ओनली उन्हीं के हाथ में है। तो नबी इतने मालदार थे भाई, जिसे दिया, अभी आपने सुना ना, जिसे दिया देने वाला कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। तो पहले दीनदार बनिए, मालदार, मेहनत से कमाओ, हलाल कमाओ, खूब माल कमाओ, मालदार हो। गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। एक बात बोलूं, इतने मालदार बन जाओ कि हुकूमत को चंदा तुम दो, हुकूमत से मुराद मत मांगो तुम, और तुमने किया है, तुमने किया है। आजादी की जंग में सबसे बड़ा चंदा जिन्होंने दिया है वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले थे। आप क्या समझ रहे? तुम चंदा मांगने बाद में बन गए भाई, अंग्रेजों के आने के बाद तुम चंदा मांगने वाली कौम बने, वरना तुम देने वाले लोग। हजरत शेख अबुल हसन खरकानी का नाम सुना है? महमूद गजनवी एक बादशाह था, उसने कहा कि मेरी फौज को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, तो हजरत अबुल हसन खरकानी ने कहा मुझसे कर्जा ले लो। होता है और चांद के अंदर गोलाई होती है, अंदाजा फरमाएं। तो हिंद अव्वल दिन से निगाहे रसूल में भी है, निगाहे खुदा में भी है। इसीलिए 12 से ज्यादा सहाबे किराम के मज़ारात हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूद है, और अंबियाए किराम के मज़ारात भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूद है। तकरीबन 150 किताबों के अंदर ये बात लिखी हुई है कि अल्लाह अकबर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हकीकी सगे बेटे, यानी बिल्कुल करीब के बेटे हजरत सैयदुना शीस अलैहिस्सलाम का मज़ार हिंदुस्तान की सरजमीन पर है। 150 किताबों के अंदर ये बात लिखी हुई है, अंदाजा फरमाएं। इसी तरह हजरत मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने कई अंबियाए किराम के मज़ारात का तज़किरा हिंदुस्तान की सरजमीन पे किया। असहाबे रसूल यहाँ मौजूद है, अंबियाए किराम यहाँ मौजूद है, और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हिंदुस्तान के बारे में जो गुफ्तगू फरमाई है, मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान का तुर्रा इम्तियाज है। इसीलिए सहाबे किराम का यहाँ आना जाना लगा रहा। जो रुक गए वो रुक गए, आने जाने वाले तो बेशुमार है। हजरत सैयदुना तमीम दारी अंसारी रदी अल्लाह ताला का मज़ार चेन्नई की सरजमीन पर मौजूद है। इसी तरीके से हजरत अब्दुल्ला शाह चंगाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार जो है वो एमपी की सरजमीन पर मौजूद है। गुजरात में भी कई असहाबे रसूल के मज़ारात मौजूद हैं। तो ये हिंदुस्तान की सरजमीन जो है, आपको पता होना चाहिए, जब अल्लाह के रसूल बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे तब हिंदुस्तान में इस्लाम आ चुका था। हिंदुस्तान में इस्लाम लाने वाला मोहम्मद बिन कासिम नहीं है, वो बाद में आया है। हिंदुस्तान में इस्लाम सहाबे किराम लेकर आए थे, और उस वक्त लेकर के आए थे जब अभी काबतुल्लाह की तरफ रुक करके नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी, बल्कि बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज पढ़ी जा रही थी। और बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ही, मैं तो शायर हूँ किताबों में बिखर जाऊंगा, मैं तो शायर हूँ किताबों में बिखर जाऊंगा। अंदाजा फरमाए, यानी बादशाह लोग भी अपने बच्चों को इतना पढ़ाया करते थे। अल्लाह अकबर। फिर बहादुर शाह जफर का हाल ये हुआ, उनको भी अंडमान भेजा गया, अल्लाह फजल खैराबादी को भी अंडमान भेजा गया, और एक एक आलिम को चुन चुन करके कत्ल किया गया, शहीद किया गया। आइए शहादत की एक दास्तान सुने, फिर मैं अपने उन्वान को दूसरी तरफ लेकर के जाऊं, इसलिए कि आज़ादी के जिक्र के बाद पैगाम इस्लाम भी पेश करके अपनी बात पूरी करना है। मेरा 35 मिनट मुकम्मल हुआ और अब मेरे पास 25 मिनट 30 मिनट बचे हैं, मैं उसमें जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी करने लगा हूं। एक शहादत सुन लीजिए ताकि मेरे जवानों को पता चले इस मुल्क के लिए तुमने कितना खून बहाया है। वो कहने वाले का शेर बड़ा मशहूर हो गया है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मट्टी में। आमतौर पे मैं दूसरों के अशार नहीं पढ़ता, मैं अपने बुजुर्गों के अशार पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ इशारा कर दिया ताकि याद ताज़ा हो जाए। अल्लाह अकबर। तासुब भी नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अपने बुजुर्गों से आगे ना बढ़ूँ और ना अपने बुजुर्गों से पीछे रहूँ। हमारी गैरतें अकीदतें बहुत मजबूत हैं, अकीदतों की गैरतें हमारे यहाँ बहुत उरूज पर हैं। इसलिए मैं किसी और शायर को नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े हैं ना
نا اللہ اکبر کہ ان کا قصر مینار اتنا بلند ہے کہ دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گر سکتی ہیں مگر ان کے مینار کے اینڈ پر لوگوں کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی. اللہ اکبر. مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے, تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, ذرا حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. ابھی حدائق بخشش ہمارے پاس موجود ہے, انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن بہرحال عرض کیا کر رہا تھا, اندازہ فرمائیں. اللہ اکبر. امام احمد رضا نہیں چاہتا تھا بستر پر, مسلمان تو شہادت کی موت چاہتا تھا. اور ایک عمل تمہیں بتا دیتا ہوں, ایک عمل, کہیں بھی مرو شہید مرو گے. وہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو میری آل کی محبت میں مرے گا اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. ایک اور عمل سن لیں, ہمیشہ باوضو رہو, باوضو جہاں بھی مرے گا اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا. رات میں سورہ یاسین پڑھنے کے عادی بنو, جو سورہ یاسین پڑھا کرے گا اگر اسی رات اس کا انتقال ہو گیا تو بھی اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا, کافی سے کہا گیا واپس لے لو بات. کہا نہیں, ہم نے جو کیا ہے وہ کیا ہے. تو کہا پھر مرو, پھانسی لو. کہاں؟ مراد آباد کی جیل کے سائے میں پھانسی دیں گے. ٹھیک ہے. جب لے جانے لگے تو کافی کو کہا کافی, جو بھی جس کو بھی پھانسی دی جاتی ہے مارا جاتا ہے, قتل کیا جاتا ہے, دنیا کا اصول ہے کہ اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے, بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ یہ تھے مجاہدین آزادی, یہ تھے آزادی کے ہیرو, یہ تھے فائٹر. اللہ وہ یہ فائٹر لوگ تھے جنہوں نے فائٹ کیا تھا انگریزوں کے خلاف. حضرت کافی مراد آبادی کو جب کہا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے تو کہا ایک ہی آخری خواہش ہے کہ پوری زندگی اپنے نبی کی نعت لکھتا رہا, اب دنیا سے جا رہا ہوں, آج کے بعد میں لکھنے کے قابل نہیں رہوں گا, تو سوچتا ہوں جاتے جاتے ایک آخری نعت اپنے نبی کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کر کے جاؤں. اگر اجازت دو تو میں نعت لکھ دوں. یہاں شاعر لوگ موجود ہیں, کلام لکھنے والے موجود ہیں, اگر بچے بھی چیختے ہیں تو کلام کی جو آمد ہوتی ہے وہ منتشر ہو جاتی ہے. کلام لکھنے کے لیے, کلام کو تخلیق کرنے کے لیے سکون چاہیے, اطمینان چاہیے, گڑبڑی کا ماحول نہیں چاہیے, انتشار کا ماحول نہیں چاہیے. میرے بھائی انتشار کے ماحول میں تقریر نہیں ہو سکتی, کسی کلام کی تخلیق کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے پیار کیجئے. جب کافی مراد آبادی نے نعت رسول پڑھ کر انگریزی حکومت کو چیلنج کیا ہے تو ظالم نے کہا تھا اس کے بدن پر استری پھیر دو کوئلے سے تپا کر. جب کافی کے بدن پر استری پھیری جا رہی تھی تو کافی نے چیخ کر اوہ امی ابا نہیں. جب استری پھیری گئی تو عاشق کو محبوب یاد آیا, اغثنا یا رسول اللہ, اغثنا یا رسول اللہ. جیسے ہی استری پھیری گئی اور کافی نے کہا اغثنا یا رسول اللہ, آنکھیں بند کر کے کہا اغثنا یا رسول اللہ. اور جب آنکھیں کھلی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سامنے جلوہ فرما تھے, حضور تشریف فرما تھے کافی کو تسلی دینے کے لیے. اللہ اکبر. کافی نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں نے دیر کر دی, اگر مجھے پتا ہوتا کہ بدن پر استریاں پھرانے پر آپ نظر آتے ہیں تو میں یہ کام پہلے کر چکا ہوتا تاکہ جلوہ یار پہلے نظر آ جاتا. اندازہ تو فرمائیں یہ شہادت کافی مراد آبادی نے اٹھائی ہے, اور بے شمار اللہ اکبر ہزاروں عورتیں بیوہ ہوئی ہیں, ہزاروں بچے یتیم ہوئے ہیں, ہزاروں گھر لٹے ہیں, تب یہ ہندوستان کا جو ہے وہ اللہ اکبر سہاگ بچا ہے, ہندوستان کا تخت و تاج بچا ہے, ہندوستان کی آبرو بچی ہے. میرے عزیز مسلمانوں نے بڑی قربانی, سب